السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ دوستو میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اصغر نات دینیات۔ دوستو اس چینل پہ آپ کو اسی طرح کا اسلامی ویڈیوز ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہوں گے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے قیمتی باتیں لے کر آیا ہوں، گولڈن ورڈز۔ وہ قیمتی بات کیا ہے دوستو؟ اس مہینے کے اعتبار سے جیسا کہ ہمیں اور آپ کو، ہم میں سے اکثر و بیشتر آدمی کو یہ معلوم ہوگا، یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آتا ہے، یعنی پیدائش کا دن آتا ہے۔ دوستو یہ مہینہ تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا مہینہ ہے، بے شک خوشی کا مہینہ ہے، بہت خوشی کا مہینہ ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اتنا خوشی منائیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچنے لگے، آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچے، اتنا بھی خوشی مت منائیے۔ دوستو ہم میں سے کچھ لوگ تو بہت ہی اچھے کام کر جاتے ہیں اس مہینے کے اندر، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر بدعت و خرافات والے کام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن ان کا عمل شیطان کو بھی شرما دینے والے عمل ہوتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین اسلام کے آڑ میں دنیا کا شکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فرض نماز چھوٹ جانے کا غم تک نہیں ہوتا، لیکن انہیں عید میلاد النبی، محرم الحرام کا جلوس نکالنا بہت ہی شاندار طریقے سے آتا ہے، بہت ہی اچھی طریقے سے یہ سب چیزیں ان کو منانا آتا ہے۔ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے راستے کو جام کرنا کچھ لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیسے دیوانے ہیں؟ یہ کیسے دیوانے جو لوگوں کو پریشان کریں؟ ہمارے نبی وہ تھے، ان کے اوپر کچرا بھی ڈال دیا جاتا، لوگوں کے لیے ہدایت مانگتے، لیکن آج ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، اور ہم اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے محبت میں، ہمارے نبی کے محبت میں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ خود سوچیں، جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچانے سے بھی ڈرتا تھا، جو آدمی کسی کو تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا تھا، ایک چھوٹا سا مخلوق کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا تھا، اور اس آدمی کے نام سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، روڈ سڑکوں کو جام کر کے آپ لوگوں کو مختلف طریقے سے پریشان کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کا دیوانے ہیں، ہم رسول کا دیوانے ہیں۔ آپ سنیں نبی کا دیوانہ کون تھا، آپ ذرا اس واقعہ کو سنیں۔ ایک صحابی رسول تھے جو کہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے، رومی اور نجاشی ان لوگوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو روم کے بادشاہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے پاس اس صحابی کو بھیجا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، تو صحابی جو تھے، صحابی رسول جو تھے، وہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کو لینے کے لیے ایسے دوڑ رہے تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک صاف کر رہے تھے تو لوگ، صحابی جو ہے وہ ان کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پہ اور اپنے بدن پہ ملتے تھے۔ وہ ہوتے ہیں عاشق رسول، ان کو کہتے ہیں عاشق رسول۔ جب وہ واپس اس بادشاہ کے پاس گیا، اپنے قوم کے پاس گیا، تو اس سے کہا کہ دیکھو، میں نجاشی کے دربار میں بھی رہا ہوں، میں روم کے دربار میں بھی رہا ہوں، لیکن کسی قوم کے اندر اتنا دیوانگی نہیں دیکھا
جتنا دیوانگی صحابہ کے اندر ان کے نبی کے لیے دیکھا۔ یہ ہوتے ہیں نبی سے محبت۔ نبی سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی سنتوں کو فالو کریے، آپ ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری۔ ان کو کہتے ہیں دیوانہ رسول۔ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب، مغرب کی نماز غائب، قضا، اور آپ اپنے آپ کو عاشق رسول قرار دیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کیجیے۔ اگر آپ کے اس غلط عمل سے لوگوں کو غلط سبق پہنچے گا تو یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا غلط میسیج سے لوگ غلط کام کریں گے، اس وقت تک آپ کے کھاتے میں گناہیں لکھے جائیں گے۔ چاہے جو بھی کرے ان کے گناہ آپ پر لکھا جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ اچھا کام لوگوں کو سکھائیں گے، اچھا کام کریں گے، اور لوگ آپ کو دیکھ کے اچھا کام کریں گے تو آپ کو ان کی طرف سے نیکیاں ملے گی۔ اگر آپ غلط چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو آپ کو لوگوں کی طرف سے گناہ ملیں گے۔ اس لیے آپ اچھے کام کیجیے اور اچھے کام کرنے کی دعوت لوگوں تک پہنچائیے جہاں تک آپ سے ہو سکے۔